السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ کا آج کے پروگرام میں کچھ ذکر کریں گے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ قومی سلامتی اور معیشت کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر سے بھی تاجروں نے ملاقات کی ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس فراہم کریں گے، مگر کیسے، اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ کچھ اور بھی معاملات ہیں، چیئرمین نیب بھی آج بولے ہیں، لیکن نظامی صاحب جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور بالآخر وہ شاہکار آ گیا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ مولانا اپنے آزادی مارچ کی تاریخ کب دیں گے، تو اب 27 اکتوبر کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ پوری طرح اس مارچ میں شریک ہونے جا رہے ہیں، اور اس مارچ کے متوقع اثرات کیا ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ سب سے پہلے تو یہ باضابطہ اعلان تو اب ہوا ہے، یہ 27 اکتوبر کی تقریر کی جو تاریخ تھی یہ پہلے بھی آ چکی ہوئی تھی، لیکن عجیب المیہ ہے کہ نہ پیپلز پارٹی کو دلچسپی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ نظریاتی طور پہ ان کے شامل نہیں ہو سکتے ہو۔ پی ایم ایل این کی ریزرویشنز ہیں، انہوں نے کل ہی فیصلہ کیا تھا کہ اس کو نومبر میں پرمؤخر کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو پی ٹی آئی، پی 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 اور پی ایم ایل این تقریباً ایک پیج پہ ہیں کہ یہ مارچ نہ ہو، اور مولانا حسن الرحمان ایک پیج پہ ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے کوشش یہ ہے کہ ٹھڈے مار کے نہ پی ایم ایل این کو اور پی 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 کو مولانا کی مارچ میں شامل کیا جائے، کم از کم ان کے جو سیاسی رویے ہیں وہ اس حکومت کے وہ یہی ہیں، اور ابھی تک سوائے اپوزیشن کو دھتکارنے کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب جہاں تک مولانا کی مارچ کا تعلق ہے، میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ ہونے دی جائے گی۔ جیسے کل وزیر داخلہ ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے، ایک طرف ریجن میں آگ لگی ہوئی ہے، کشمیر کے معاملہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، بھارت کا جو وہاں پہ ایک قسم کا لاک ڈاؤن ہے، کلیمپ ڈاؤن ہے، وہ بھی چل رہا ہے۔ افغانستان پہ ہم بات چیت کرا رہے ہیں، اکانومی کا بالکل کریا کرم ہوا ابھی آگے آپ سنیں گے اس کا حال۔ تو اگر اس صورت حال میں یعنی یہ جلتی پہ کیا کہتے ہیں، ماچس لگانے والی بات ہے، جلتی پہ تیل چھڑکنے والی بات ہے، جی تو اگر یہ تیل چھڑکنے کے لیے مولانا کوشاں ہیں تو ان کو روکنا بھی چاہیے، لیکن سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ خارجہ، اقتصادی اور سیاسی معاملات میں بھی کوئی ہاں منگی کرے، یا پھر واقعی جس طرح وہ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی طرح ان کو اختیار دے دیں کہ وہ 3 ہفتے کے اندر سب کچھ ٹھیک کر دیں۔ نہیں نظامی صاحب، یہ سعودی عرب کا جو ماڈل تھا وہ تو جو ولی عہد تھے انہوں نے ایک ہوٹل میں وہاں کے شہزادوں کو، لوگوں کو بند کر کے اور پھر انہیں زد و کوب کر کے اس کے بعد پیسے واگزار کروائے گئے تھے۔ تو چیئرمین نیب کے پاس اور کس طرح کا اختیار چاہیے؟ 90 روز تک آپ صرف الزام کی بنیاد پر بندے کو پاس رکھ سکتے ہیں کہ یہ صاحب جج رہے ہیں ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، میرے شور نے میرے خیال سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں جی یہ رول آف لا کے تو یہ لوگ منبع ہوتے ہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مجھے خود حیرانگی ہوتی ہے کہ پاکستان کو اور قرون اولیٰ میں لے کے جانا ہے، آلریڈی چلا گیا ہوا ہے جو حالات ہیں، خان صاحب پوری محنت کر رہے ہیں اس معاملے میں، تو یہ مجھے تو کوئی قابل افسوس صورتحال لگتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں لانگ مارچ میں واپس آئیں تو مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو ویسے ہی نیم برو ہیں، بڑے انتھوزیاسٹک ہیں اس کے معاملے میں، انہوں نے اپنی صحت کا بھی غالباً کو جواز پیش کیا۔ اب مولانا میاں نواز شریف سے ملنا چاہتے ہیں، خود میاں نواز شریف سب کین ہیں کہ مارچ ہو، پیپلز پارٹی کی اپنی مجبوریاں اس معاملے میں کہ وہ ایک قسم کا جزوی این آر او تو ہو ہی چکا ہے ان کا۔ اب اگر یہ نہیں جو پری بارگیننگ چاہے وہ کی انور مجید نے، لیکن وہ آپ سمجھ سکتے ہیں ان معاملات کو، کل انٹیریئر منسٹر نے تو واضح اشارہ دیا تھا۔ اس صورت حال میں انلیس کہ ان کو مجبور کر کے دیوار سے لگایا جائے وہ لانگ مارچ نہیں ہوگی، لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ ضرور اس معاملے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ پی ایم این ایل شرکت کرے گی، لیکن یہ شرکت جو ہے کہ نیم دلانا، نیم برو ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جو ملک میں والٹائل صورتحال ہے اس کی وجہ سے ایسی لانگ مارچ ہو۔ اچھا نظامی صاحب، یہ جو مولانا کا فیصلہ ہے اس کی جو یہ ساری ٹائم لائن ہے، ایک تو یہ بتا دیں نواز شریف سے جے یو آئی کی قیادت خود ملنا چاہتی ہے، کیا شہباز شریف پہ انہیں اعتماد نہیں ہے؟
اور دوسرا آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی مارچ کے معاملے میں ایک پیج پر ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ وفاقی حکومت کی بھی کوئی کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کا ادراک اگر وقت سے یہ پہلے کر لیں تو کسی بڑے المیے سے بچا جا سکتا ہے؟ ایک پیج پہ اس طرح نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیج پہ تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت ان کے جو مختلف وجوہات کی بنا پر جی اہداف وہی ہیں لانگ مارچ کے بارے میں جو ہونے چاہیے. ٹھیک نہیں. اچھا، سندھ حکومت کی بھی کمزوریاں ہوں گی، نون لیگ کے بھی مسائل ہیں. وفاقی حکومت آپ نہیں سمجھتے وہ تو سب سے زیادہ کمزور جگہ پہ بیٹھی ہے؟ تو حکومت کو، وزیر اعظم صاحب کو پہلے ہی مولانا اگر نکلتے بھی ہیں ان کو رام کر لیا جائے، یا حکومت کو یہ جان لینا چاہیے؟ عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان سمجھتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں کہ ان کا قلعہ مضبوط ہے اور ان کو جہاں سے سپورٹ حاصل ہے وہ جاری رہے گی. لیکن یہ نہ ہو کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ وہی پتے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، ایک اور بھی پیش رفت ہے میڈیا سے متعلق، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج یہ جو بیٹھک ہوئی ہے دفتر خارجہ میں پاکستانی حکومت کے وفد کی اور پھر اس کے بعد طالبان کی، کیا افغان امن عمل دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے؟ زلمے خلیلزاد جو اس سے پہلے پاکستان آئے، کیا وہ واقعی ان کی بات پہ طالبان اب یقین کریں گے؟ ان کی یقین دہانیوں پہ تسلی ہوگی طالبان کو؟ دیکھیں، امریکہ سے وہ تشریف لائے ہیں تو امریکی صدر کی آشیرواد کے بغیر تو نہیں آئے ہوں گے نا، وہ کوئی ذاتی دورے پہ نہیں آئے. طالبان کو بھی بتانا پڑے گا، اصل میں ٹرمپ کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. پل میں ماشا کبھی کچھ بھائی آپ فیصلہ کر لیں. کبھی آپ ان کو بلا رہے ہیں کیمپ ڈیوڈ میں این 9/11 کے دن، پھر کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بس ختم آج کے بعد. تو وہ ٹرمپ جو ہے جب تک وہ استقامت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ادھر ابھی افغانستان میں الیکشن بھی ہوئے ہیں تو کئی معاملات جو ہیں میلٹنگ پاٹ میں، لیکن انہوں نے جانا ہے چاہے یہ ڈیل کر کے چلے جائیں یا ڈیل کے بغیر چلے جائیں. نظامی صاحب، یہ میڈیا ٹریبیونل جو پاکستان کے اس وقت دیگر مسائل ہیں، ایف بی آر کا شارٹ فال ہے، مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، ان سے یہ بڑا اور بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے میڈیا ٹریبیونلز بنانا؟ یہ ایک بے وقت کی راگ نہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ سوچ کار فرما ہے کہ کام تو بڑا اچھا ہو رہا ہے لیکن سب کچھ میڈیا بیڑا غرق کر رہا ہے. انفارچونیٹلی اس میں بات یہ ہے کہ یہ سبھی یہ سمجھنے لگ پڑے ہیں کہ جناب یہ میڈیا کے اینکر جو ہیں ان کو بہت ان کی کیونکہ تنخواہیں کم ہو گئی ہیں اس لیے حکومت کے خلاف بولتے ہیں. بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ کیوں اس چکر میں پڑتے ہیں؟ ضرور کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کالی بھیڑیں کہاں نہیں ہوتی. اس حوالے سے کل میں نے جو اپنے پروگرام میں گزشتہ روز، کل تو نہیں پرسوں کی بات ہے میرے خیال سے، ذکر کیا تھا کہ یہ منسٹری آف انفارمیشن کا رول کیا ہے، خاص طور پہ پی آئی او کا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی او بھی بہت انڈر پریشر ہے، اس لیے پی آئی ڈی جو پی آئی ڈی جو ہے اس لیے پریشر میں ہے کہ جو پیس آف پائے ہے وہ انہوں نے چھوٹا کر دیا ہے، اب اسی کو بانٹ رہے ہیں. اب اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی لانی چاہیے حکومت کو یقیناً، لیکن میرا یہ مقصد نہیں تھا کہنے کا تھا کہ جی اس میں خالی پی آئی او ذمہ دار ہے. یہ حکومت کی پالیسی کے علاوہ منسٹری آف انفارمیشن کا ایک مجموعی طور پر یہ رول ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھے اور ٹھیک کرے کہ یہاں سب کے ساتھ انصاف ہو. جی اچھا نظامی صاحب، یہاں ذرا ایک دلچسپ صورتحال یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے جب دھرنا دیا تھا نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف، اور اس دھرنے کو پاکستان کے 20 کروڑ عوام تک صبح و شام 24/7 پہنچانے میں اسی میڈیا کا سب سے بڑا ہاتھ تھا، اور اس دھرنے نے عمران خان صاحب کو بہت سیاسی قوت بھی دی تھی. اب مولانا فضل الرحمان کا اگر دھرنا ہوتا ہے بطور صحافی اور موجودہ حالات میں، آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا اس کو کور کرنا؟ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم عوام تک خبر پہنچائیں. اور وہ میں حالانکہ اس وقت بھی میں اس موقف کا حامی تھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ جس طرح الطاف حسین کی ہم لائیو کوریج کرتے رہتے تھے، خان صاحب کی بھی ہم 24/7 کوریج کر رہے ہیں. جی اچھا نظامی صاحب، ظاہر ہے ذمہ داری آپ کی سی پی این ای کے صدر کے طور پہ کچھ مختلف بھی ہے. یہ میڈیا ورکرز کے جو آئے دن شکوے ہیں اور پھر یہ ایک تفریق جو ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے خود بھی بات کی
ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی. اب ان حالات میں یہ تو آپ کی باڈیز ہیں, آج بڑے آپ اکٹھے ہوئے ہیں, اس کے لیے آپ نے ایک حکمت عملی بھی بنا لی ہے, لیکن معاشی چیلنجز جو میڈیا مالکان کو ہیں, میڈیا ورکرز کو ہیں, کیا اس کو لے کر بھی حکومت سے کوئی بات ہوگی؟ اور اگر حکومت اس پہ کان نہیں دھرتی تو اس کے بعد کا بھی کوئی لاحہ عمل ہے؟ دیکھیں, ایک طرح تو ویج بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے, ویج ہوں گے تو ویج بورڈ ہوگا نا. صورتحال یہ ہے کہ اس ملک جنہوں نے ایک ایسا ادارہ جس نے پاکستان بنایا, جو میرے والد صاحب نے جس کی بنیاد رکھی, آج اس میں جوتیوں میں دال بس رہی ہے. حالات یہ ہیں کہ وہاں کئی مہینوں کی تنخواہیں نہیں ملیں, لوگوں کو ٹڈے مار کے باہر نکال دیا گیا, وہ پریس انہوں نے بند کر دیے ہوئے ہیں. آپ بتائیے کہ اب اگر وہ لوگ جو ہیں میڈیا پہ آ جائیں جن کو کام ہی نہیں آتا, اور یہ قومی ادارے جو ہیں تباہ ہو رہے ہوں, تو یقیناً حکومت کو بھی کرنا چاہیے, کچھ میڈیا باڈیز کو بھی کرنا چاہیے, اور کوئی عقل کے ناخن ان کو بھی لینے چاہیے, کوئی ضمیر کی آواز ہونی چاہیے. ضمیر تو کوئی شاید نام کی چیز نہیں ان لوگوں میں. آپ دیکھیں نا, یہ جو بات ہے کہ ہم بات تو کر رہے ہیں کہ بھئی میڈیا کی رائٹس کی اور ان قسم کی چیزوں کی, لیکن اگر آپ تنخواہ نہیں دے سکتے تو پھر اخبار بند کریں, گھر چلے جائیں, چھٹی کریں. وہ ادارہ وہ ہے جو میرے قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ یہ اخبار شروع کریں. حمید نظامی نے اس کی بنیاد رکھی, اپنے خون سے اس کو سینچا, میں نے اس کو اپنی جان دی, سارا کچھ کیا اس کے لیے. اس کو اس طرح تباہ کیا جا رہا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. یہ نظامی صاحب, کسی زمانے میں یہ جو بڑے اخبارات تھے, بڑے میڈیا ہاؤسز تھے, ان کو اثاثہ کہا جاتا تھا اور تحریک پاکستان کے ساتھ ان کا بڑا لگاؤ تھا, لیکن اب تو یہ تاثر بھی بالکل اس کی بھی نفی ہو گئی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ میڈیا والوں کو خود بھی, جو جن لوگوں کا یہ کام ہے انہی کو کرنا چاہیے. ایک باڈی پچھلے دنوں نہیں بنی تھی جس میں خود احتسابی اور سیلف ٹریننگ, اس کو لے کر بھی اس کا مینڈیٹ کیا ہے, اور اس کی طرف سے جو اگر بڑے جینون قسم کے تحفظات حکومت کے کسی اور کے ہیں, تو کیا وہ باڈی اس کا مینڈیٹ ہے کہ جن لوگوں کے تحفظات ہیں وہ دور کر سکے؟ نہیں, وہ میڈیا تو بن رہی تھی. دیکھیں, ایک تاثر یہ ہے, تاثر نہیں, حقیقت ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں کوئی گیٹ کیپر نہیں ہے, ایڈیٹر ہیں یا نہیں ہے, نام کی چیز ہے. تو اس کی ایک پوزیشن بن رہی تھی کہ میڈیا میں بھی جو ایک ذمہ داری کا فقدان ہے. لیکن نمبرداری تو ہمارے پاس ہے, ذمہ داری ذرا تھوڑی سی ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. یہ اس لیے میڈیا بن رہی تھی, کی باڈی بن رہی تھی, اور یہ انیشیٹو جو ہے یہ کچھ لوگوں نے مل کے لیا ہے, اور ابھی یہ 1 مہینے میں اس کی ایک بنے گا, ایک نیٹ, وہ کیا کہتے ہیں اس کا فریم ورک بنے گا, اور اس میں پھر سب سے مشاورت کے بعد یہ باڈی جو ہے, جس طرح CPNE ہے یعنی پرنٹ میڈیا کے ایڈیٹرز کی باڈی, یہ باڈی جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے ایڈیٹرز کی باڈی ہوگی. جی باڈی ہے. ٹھیک ہے نظامی صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے. آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس فراہم کریں گے, تاجروں سے, صنعت کاروں سے ملاقات کی انہوں نے. آرمی چیف نے بھی کہا کہ قومی سلامتی اور معیشت کا بڑا گہرا تعلق ہے, لیکن کمزور معیشت, زمینی حقائق, عوام کے مسائل, کاروباری طبقے کے مسائل کیا ہیں, ان کا کوئی حل ہے؟ یہ بریک کے بعد سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی, بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کا. نظامی صاحب, سب سے جو اہم معاملہ ہے نظامی صاحب, جو وزیر اعظم پاکستان ہیں انہوں نے بھی آج میٹنگ کی تاجروں کے ساتھ, صنعت کاروں کے ساتھ, کہا کہ نیب سے متعلق تحفظات کو دور کریں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ قومی سلامتی اور معیشت کا بڑا گہرا تعلق ہے. ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ایک کمزور معیشت, اس کو کوئی سنبھالا دینے کے لیے یہ سارے بڑے سر جوڑ رہے ہیں, لیکن آپ کی نظر میں خرابی کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کئی بار سر جوڑے گئے ہیں, لیکن رپورٹس جو آ رہی ہیں وہ معیشت کے حق میں نہیں ہیں. جی, یہ قومی ترقیاتی کونسل کے رکن بھی ہیں جو ہمارے آرمی چیف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب, جنرل صاحب, اور یہ پاکستان میں ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہے. اگرچہ پہلے بھی جو آرمی کی لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ اکانومی کے بارے میں کنسرنڈ ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے ہے کہ ہمیں پہلے تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان
ایک اسٹریٹجک پیرٹی رکھنے کے لیے ہمیں کنونشنل آرمز کے لیے، ٹینکس کے لیے، اپ ڈیٹنگ کے لیے ہمیشہ ضرورت رہی ہے پیسوں کی، اور پیسے تبھی آئیں گے جب اکانومی کہاں ہوگی. اور اب جو اکانومی کا حال ہے وہ اتنا پتلا ہے، اور اب اگرچہ وہ ممبر ہیں اس کا کونسل کے، لیکن حالات بہت ہی دگرگوں ہیں، جس کی وجہ سے کل کو 29 بزنس مین کو رات کو کھانے پہ بلایا. اس میں بڑے بڑے نام تھے، حسین داؤد، میاں محمد منشا، یہ جو ٹویوٹا بنانے والے جو ہیں مالک جو ہیں وہ تھے، اور بڑے بڑے بزنس مین تھے جن کے مجھے نام اب ساروں کو لینا بڑا تفصیل سے مشکل ہوگا. پھر بعد ازاں لنچ پہ بھی کچھ ٹریڈرز بھی تھے. اصل مسئلہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی انسرٹنٹی بہت ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. ان میٹنگ میں ظاہر ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان میں ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں حفیظ شیخ صاحب، شبر زیدی صاحب جو چیئرمین FBR وہ بھی موجود تھے، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی تھے. لیکن معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتر نہیں ہو رہے، اور کچھ ضرورت سے زیادہ ایمفیسس دیا جا رہا ہے اس چیز پہ کہ نیب کی کارروائیوں کی وجہ سے یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے جو پہلا پیدا ہوئی ہے. تو ہم سب سے پہلے ڈاکٹر پاشا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ صرف ایک فیکٹر اس میں نیب ہے یا کچھ اور بھی بڑے اہم نکات ہیں؟ جی پاشا صاحب. بسم اللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ پچھلے ایک سال اب تقریباً 14 مہینے ہونے کو آئے ہیں، معاشی حالات جو ہیں وہ کافی حد تک نیچے جا چکے ہیں، اور ابھی تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ جسے ہم کہیں کہ حالات میں کچھ بہتری آ رہی ہے. اب آپ کو میں 2-3 اعداد شمار دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس مشکلات میں ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو جولائی کے مہینے میں جو اعداد شمار آئے ہیں صنعتی پیداوار کے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ 3.5% کے لگ بھگ پیداوار میں کمی آئی ہے. اور اس میں بہت سے ایسے اہم شعبے ہیں جن میں کمی آئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ٹیکسٹائل میں کوئی اضافہ نہیں ہے، آپ کے چینی میں کمی آئی، سیمنٹ میں کچھ کمی، اب کچھ بہتر ہے. آپ کے مختلف جو کیمیکلز کی انڈسٹری ہے، سب سے زیادہ متاثر جو آپ کا شعبہ ہے وہ ہے آپ کے گاڑیوں کا، اس میں تقریباً 30 سے 40% کمی آئی ہے. تو صنعتی پیداوار میں کوئی ریکوری نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کس چیز کا خطرہ ہے، کہ پہلے 2 مہینے جو جولائی اور اگست کے ہیں اس میں جو آپ کے درآمدات ہیں ان کی مقدار میں حیرت انگیز 16% کمی آئی ہے. اور یہ 16% کمی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انڈسٹریل را مٹیریلز وغیرہ جو ہیں ان کا استعمال آنے والے دنوں میں اور کم ہوگا. اب میں آپ کو کوئی حیرت انگیز اعداد شمار سناؤں کہ آئرن اینڈ اسٹیل میں 36% کمی، آپ کے ٹیکسٹائل کے ان پٹس میں 10% کمی، گاڑیوں کا تو میں نے ذکر کر چکا ہوں. اب اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ریکوری عنقریب شاید نہ ہو. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ ذرا بینکنگ سسٹم کو دیکھیے تو جو پرائیویٹ سیکٹر کی کریڈٹ ہے وہ ہر سال اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، مگر اس سال کے پہلے 3 مہینوں میں 16%، تقریباً 112 ارب کی کمی آئی ہے. جی اسی وقت پچھلے سال 50 ارب کا اضافہ ہوا تھا. تو لہذا سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو نہیں ہیں، اور اکانومی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. آپ کی پروڈکشن میں کمی، قیمتوں میں اضافہ. اب لیٹسٹ فگر جو آیا ہے سپٹمبر کا 11.5% ہے نئے انڈیکس کے تحت، اور پرانے انڈیکس کے تحت 12.5%. یہ پچھلے کوئی 6 مہینے میں یہ 5% سے بڑھ کر 12.5% تک جا چکا ہے. جی تو ایک طرف آپ کی پروڈکشن میں کمی اور دوسری طرف قیمتوں میں اضافہ. یہ اسٹیگفلیشن بہت سیریس ہے. بے روزگاری اور غربت میں یقیناً اضافہ ہو رہا ہے. لہٰذا ہم سب پریشان ہیں،
اور بزنس مین چونکہ ان کے یونٹس متاثر ہو رہے ہیں، پروڈکشن کم ہو رہی ہے، تو وہ یقیناً پریشان ہوں گے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے کہا، لیکن یہ جو نیب پہ بڑا ایمفیسس ہے کہ جی یہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی، یہ بزنس مینوں کو الٹا لٹکا دیتی ہے، بیوروکریٹس جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، یہ اتنا بڑا فیکٹر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب کل چیف کے پاس گئے ہیں، آج وزیر اعظم نے میٹنگ لی ہے، اور ایسی کمیٹیاں بن گئی ہیں جو مجوزہ طور پہ بنائی جا رہی ہیں، جو سارے ان کیسز کا جائزہ لے کے پھر کلیئر کرے گی تو نیب ان پہ جائے گی. تو یہ نیب کا ان اٹ سیلف اگر ختم کر دے نیب آج کے جی ہم تو کچھ نہیں کرتے، آپ جانیں آپ کا کام جانیں، تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. آج تو شاید ہمارے جو نیب کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی ایک لمبا چوڑا میٹنگ کی ہے ان کے ساتھ، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ اسلام آباد میں. انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جب تک آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس نہ ہو، اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو لیگلی ٹینیبل ہو، میئر سسپیشن پہ نہ ہو، تو آپ میں صرف بزنس میں نہیں، ہر طبقے کے ساتھ یہ غلط سلوک ہوتا ہے. اور اگر آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس ہے اور یہ ہائیسٹ لیول پر پیش ہوتی ہے اور چیف جسٹس یا ہمارے جسٹس جو ہیں نیب کے ان لیول تک جاتی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ کسی طبقے کو، بزنس مین ہو، بیوروکریسی ہو یا سیاستدان ہو، تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز اور پریشان کن ہے، انہوں نے خود یہ کہا کہ شاید کسی علاقے میں سارے فلاور ملز کو ایشو کر دیے تھے نوٹسز نیب نے. اب یہ کس طرح کی چیز ہے؟ یہ بالکل نامناسب ہے. دوسری طرف آپ یہ سوچئے کہ ایف بی آر کو جو ریونیو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ اس قدر پریشان کن ہوتا جا رہا ہے. پہلے 3 مہینے میں صرف 15% اضافہ ہوا، جبکہ سال بھر میں 45% اضافہ ہونا ہے. اور اس کے نتیجے میں ایف بی آر کے جو افسران ہیں وہ اپنے فیکٹریز اور آفسز وغیرہ میں جا کر لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. یہ بالکل نامناسب ہے. یہ فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس ڈکلیریشن یا ریٹرن آئے، اس کو آپ ایگزامن کریں، اس کی آڈیٹنگ کریں، اور اگر کوئی چارجز ہوں تو کریں. یہ فزیکل انٹیمیڈیشن جو ہے یہ سراسر غلط ہے، اور چیئرمین صاحب کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو فیکٹریز، یونٹس اور بزنس پلانٹس وغیرہ جو ہیں اس میں فزیکل وزٹس شوڈ بی اسٹاپڈ امیڈیٹلی. جو آپ بتا رہے ہیں تشویشناک بات یہ ہے کہ اگر یہ جب اس کا فل امپیکٹ آئے گا اسٹیگفلیشن کا آئندہ چند مہینوں میں، تو معاملات تو بہت ہی گمبھیر ہو جائیں گے. یہ آپ کا بہت مناسب سوال ہے. یقیناً ایک اوور ہینگ تو تھا کہ ہمارے جو خسارے تھے وہ بہت بڑھ چکے تھے، اور خاص طور پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ جو ہے وہ تقریباً $20 ارب تک جا چکا تھا. یہ انسسٹینیبل تھا. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو آنے والی حکومت ہیں، جو اقدامات انہوں نے لیے ہیں، اس سے حالات میں کچھ اور خرابی پیدا ہوئی ہے. سب سے پہلے جو قدم لیا گیا، جب آپ نے اپنے منصوبہ بندی پہ جو خرچے ہیں ان کو آپ نے ان ریئل ٹرمز پچھلے سال 50% کم کیا. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب آپ 100 ارب کم کرتے ہیں اپنے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو، تو اس میں آپ کی جو شرح نمو ہے اس میں ½ کمی آتی ہے. اور دوسرے طرف 34 سے لے کر 50,000 لوگ بیچارے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں. آپ نے سب سے پہلا سٹیپ یہ لیا، اور یہ آغاز انٹرم حکومت کے زمانے میں ہی فگر بتا دیں کتنے 100 ارب کم ہوا ہے ہمارا، کہ کتنے ارب کم ہوا ہے ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. پی ایس ڈی پی لے لیں آپ. دیکھیے آپ اگر نامنل ٹرمز میں دیکھیں تو 30%، اور ریئل ٹرمز میں کوئی اگر آپ لیں تو تقریباً 50% تک کم ہوا ہے. وہ تقریباً بنتا ہے آپ کے 500 سے 600 ارب.
اس کی آپ نے کمی کی پچھلے سال. دوسری طرف جس تیزی سے آئی ایم ایف کے آنے سے پہلے ہی جوش میں آپ نے جو دو چیزیں کی، ایک تو آپ نے روپے کی قدر کو اس تیزی سے گرایا کہ تقریباً 1.5 سال میں وہ 50% گر چکا. دوسری طرف آپ نے بڑی میں سمجھتا حیران ہوں اس تیزی سے آپ نے پالیسی ریٹ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو 2 گنا سے زیادہ کر دیا. اب اس کے اثرات جو ہیں یقیناً آپ جو روپے کی قدر کرتے ہیں تو اس لیے افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ 10% روپے کو گراتے ہیں تو پورا امپیکٹ جو ہے وہ تقریباً 3% کا ہوتا ہے. ابھی تک آپ نے پورا امپیکٹ نہیں دیکھا ہے. آپ نے قدر جو ہے روپے کی ہم نے گرائی. دوسری طرف انٹرسٹ ریٹ جو آپ نے بڑھایا، میری گزارش یہ ہے کہ بہت زیادہ، تو جو آپ کا بجٹ کا خسارہ ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا. تقریباً 600 سے 700 ارب کی آپ کی انٹرسٹ کاسٹ بڑھ گئی اور آپ کا بجٹ کا خسارہ جو ہے پچھلے سال ایک ریکارڈ لیول پر پہنچ چکا، 3,500 ارب کے قریب. تو آپ مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی میں ایک بیلنس ہونی چاہیے تھے. مانیٹری پالیسی جو ہے وہ اتنی کنٹریکشنری اور پھر فسکل پالیسی پر برا اثر. آپ کی ٹریڈ پالیسی ایسی کہ آپ نے جو ہے بہت سے مراد جو مناسب تھے ایکسپورٹس کو اس سال کے بجٹ میں سمجھے سوچے بغیر ہٹا دیے. آپ نے 0 ریٹنگ ختم کر دیا. آپ نے جو انسینٹو تھی پلانٹس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے آپ کے ٹیکس کریڈٹ وہ ہٹا دیا. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ریونیو کی تلاش میں 45% گروتھ کے اضافے میں آپ نے ٹیکس بیس کو ختم کر دیا ہے. اس وقت آپ کا امپورٹ کا ٹیکس بیس جو ہے وہ 16% کم ہو گیا ہے. اب یہ کس طرح کی پالیسی ہے کہ آپ ایک پیشنٹ کو اوور ڈوز دے دے کے اس کی حالت اور خراب کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہو گیا، یہ تو سچویشن ہے نا اس وقت. اب اس گرداب سے نکلنے کے لیے جس سے انجن آف گروتھ بھی جل پڑے، کوئی بزنس پرسنس کو بھی کوئی تھوڑا سا کانفیڈنس آئے، ملک میں کچھ بے روزگاری بھی ختم ہو، اس کے لیے کیا فوری اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ تو لگتا ہے کہ ایسپرین کی گولی سے تو کام نہیں چلے گا. یہ 4-5 چیزیں کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پالیسی ریٹ کو اپنے کور انفلیشن سے ہم نے پچھلے 40-50 سال لنک کیا ہے. کور انفلیشن اس وقت 8.5% ہے پچھلے مہینے. ہم عام طور پہ اس پہ 2 یا 2.5% بڑھاتے ہیں تاکہ ریئل ریٹرن ہو. تو یہ 10.5 سے 11% تک ہونا چاہیے. اس وقت 13.25% پہ رکھا ہوا ہے آپ نے. دوسری طرف آپ نے روپے کی قدر اس تیزی سے گرا دی ہے کہ اس وقت اندازہ خود اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کی کرنسی کی قدر جو انڈر ویلیوڈ ہے وہ تقریباً 7% ہے. یعنی کہ روپے کی قدر جو ہے وہ تقریباً اس وقت 145 سے 50 کے رینج میں ہونی چاہیے مشکل سے. تیسری طرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو روزانہ کے اخراجات ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پروونشل گورنمنٹس میں، اس میں آپ نے اس بجٹ میں کوئی آسٹیرٹی نہیں بڑھائی. آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے خرچے دیکھیں تو آپ ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس کو نکال دیں تو اس میں تقریباً 30% اضافہ ہے. عام طور پہ ہم اس میں رکھتے ہیں مشکل سے 12-13%. اگر آپ نے تنخواہیں 10% بڑھائی ہیں تو آپ نے تو 30% کی گنجائش رکھ دی. چوتھی طرف آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو مراد آپ نے ایکسپورٹس کو دیے ہیں، سب سے پہلے آپ اگر یہ مراد ہٹانا چاہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ یقیناً آپ ان کو کم کر سکتے ہیں، مگر سب سے پہلے یہ کنڈیشن ہونا چاہیے کہ ہمارے ایکسپورٹرز کے سارے پینڈنگ ریفنڈز کیش کے طور پر واپس کیے جائیں. یہ زیادتی ہے، حد سے زیادہ زیادتی ہے. آپ نے بانڈز ایشو کیے ہیں وداؤٹ گارنٹی جس کی ویلیو پیپر جیسی نہیں ہے. 300 ارب ہیں.
آپ کو کرنا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جی جی پہلے کوارٹر میں آپ کو 75 ارب دینے تھے کیش ریفنڈز، آپ نے کھینچ کھانچ کے 25 ارب دیے ہیں اور مراد سارے ہٹا دیے ہیں، تو آپ کا ایکسپورٹر کی لیکوڈیٹی ہے، اس کی فائنینشیل پوزیشن تو بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. یہ کوئی وقت تھا کہ آپ ایکسپورٹرز پر حملہ کریں؟ دس واز entirely wrong. جی جی And so these 5 or 6 things have to be addressed, اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ حالات پھر سے اللہ کے فضل سے اور ہم سب کی دعاؤں سے آہستہ آہستہ پھر بہتر ہونے کی طرف جانا شروع ہو جائے. ٹھیک. اچھا پاشا صاحب، یہ آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں، آج بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ بزنس مین کو فراہم کی جائے گی، لیکن یہ جس طرح آپ ایکسچینج ریٹ کی آپ نے بات کی، انڈر ویلیو ہے، پالیسی ریٹ ہائی ہے، ایف بی آر کی ہیراسمنٹ ہے، نیب کی کارروائیاں ہیں، ریفنڈز نہیں مل رہے ہیں، یہ سمجھا دیں ذرا عام دیکھنے والوں کو، یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ان حالات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں سب سے بڑی رکاوٹ موجودہ حکومت کی پالیسیز ہیں؟ جی بالکل. آپ اس طرح دیکھیے کہ آپ نے ایک کمٹمنٹ کیا تھا ہمارے ایکسپورٹرز کے ساتھ. ہمارے ایکسپورٹس ہماری لائف لائن، ہمارا خون ہے. اگر یہ نہیں بڑھیں گے تو ہمارا بدن جو ہے وہ بالکل ہی کمزور رہے گا. امپورٹس گرانے سے کوئی لانگ ٹرم گروتھ نہیں ہوتی. ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. آپ نے اپنے ایکسپورٹرز کو ایک کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے پرانے فائنانس منسٹر صاحب تھے، کہ ہم بجلی کی ٹیرف جو ہے وہ 7.5 سینٹ رکھیں گے اور اسی طرح سے گیس کی ٹیرف بھی مناسب لیول پہ رکھیں گے. کیا وہ ہو رہا ہے؟ کیا ایکسپورٹرز کو یہ بینیفٹ مل رہا ہے؟ ابھی جو آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج بڑھایا ہے، کیا اس کو آپ نے اس پر ڈال نہیں دیا؟ کیا آپ جو ان پٹ انوائسنگ پہلے دیتے تھے الیکٹریسٹی پر، کیا آج وہ دے رہے ہیں آپ؟ تو ایسے سوال پیدا ہو رہے ہیں. دا لاسٹ سیکٹر دیٹ یو شوڈ ہیو ٹچڈ خدا کے لیے ایٹ دس ٹائم واز ایکسپورٹس، اور آپ نے جا کے وہاں گڑبڑ کی ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس لیے اضافہ ہوا ہے کہ ایک تو مشینری کی امپورٹ 40% بڑھ گئی قیمت، دوسری طرف بجلی کے آپ کہہ رہے تھے کہ کم کریں گے، وہ نہیں کیا آپ نے، تیسری طرف آپ کے جو امپورٹڈ انپٹس ہیں وہ بھی 30, 35, 40% بڑھ چکے ہیں قیمتیں میں. آپ کے روزانہ خرچوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی لیے تو مجبور ہو گئے ہیں بہت سے یونٹس اور اپنے جو ورکرز ہیں ان کو کم کر رہے ہیں. یہ بہت ہی نامناسب ہے کہ ریٹرنچمنٹ آپ کے فیصل آباد میں خاص طور پہ جو خبر ہے کہ کافی ریٹرنچمنٹ ہوئی ہے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے ورکرز کی پوزیشن اس طرح متاثر نہ ہو کہ سارا بوجھ ان پہ جا کے پڑے اور اس کے نتیجے میں بے روزگاری اور غربت میں بڑے تیزی سے اضافہ. مجھے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ سال 10 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو سکتے ہیں اگر آپ نے پالیسیز ٹھیک نہیں کی. ٹھیک. اور تقریباً 40 لاکھ لوگ غربت کی لائن سے نیچے جا سکتے ہیں. میں نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے، خدا کے لیے ان کے بارے میں سوچئے. ایکسپورٹ جو آپ نے انسینٹیوز دیے تھے ان کو ریسٹیٹ کریں، ان کو واپس لائیں، ایکسپورٹس بڑھائیں اور انڈسٹری کو موقع دیں کہ آگے بڑھے. ٹھیک. پاشا صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو عام لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. جو سرکاری ادارہ ہے، وفاقی ادارہ شماریات، اس کے مطابق اس سال مہنگائی میں 11.37% اضافہ ہوا ہے، اور اس اضافے کے بعد عوام کے لیے حکومت کی جانب سے کیا کوئی ریلیف ہو سکتا ہے، کوئی مڈل وے ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، پاشا صاحب سے بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، یہ 11.37% مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے، آخر ابھی تو عوام مزاحمت کوئی نہیں ہو رہی، ڈیمانسٹریشن نہیں ہو رہی. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ لاوا کہیں پھٹ نہ جائے؟ جی 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 یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ لاوا جو ہے جلتی پہ تیل پہ کام کرے گا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جیسے کہ ہم رد کر چکے ہیں 27 اکتوبر کو اپنی لانگ مارچ کا عندیہ دے دیا. کم ووٹ پہ پیپلز پارٹی آئے نہ آئے، پی ایم ایل این جو ہے آئے نہ آئے، تو یہ
جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تیل تو پڑا ہوا ہے سڑک پہ، اس کو تیلی لگانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ نے ساری باتیں بتائیں، یہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پہلے اسد عمر صاحب آئے اکنامک ٹیم، ان کے ساتھ جو اکنامک ٹیم تھی اس کو کان سے پکڑ کے نکال دیا گیا، یعنی مڈ وے بٹوین نیگوشیٹنگ این IMF پیکج. اب یہ جو ڈاکٹر حفیظ پاشا والی ٹیم ہے، یہ آر دے پارٹ آف دا سولوشن اور آر دے پارٹ آف دا پرابلم؟ دیکھیے، میں افسوس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میری ٹیم نہیں ہے، وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی ٹیم ہے. البتہ میرے پرانے ساتھی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں. دیکھیے، ہوا یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب آئے ہیں ایک ایسے وقت پہ آئے ہیں جب کہ تیزی سے کوئی ڈیسیشنز لینے پڑ رہے تھے لٹرلی 24 گھنٹے کے اندر. اور چونکہ اتنے عرصے سے ڈاکٹر صاحب باہر رہے ملک سے، تقریباً اب ہونے کو آئے ہیں میرے خیال سے 7-8 سال، اور دوسری طرف رضا باقر صاحب تو پاکستان میں کبھی انہوں نے کام کیا بھی نہیں تھا. اب جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا وقت چاہیے ہوتا ہے، اور لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے. آپ بزنس مین سے ملتے ہیں، آپ سینئر افسروں سے ملتے ہیں. اس کے بغیر انہوں نے جا کر IMF کے ساتھ جو لاسٹ منٹ ہے انڈر پریشر اگریمنٹ کیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ایسا پریشر تھا کہ اکنامک ٹیم نے ٹیکس ریونیوز میں، اس وقت تو کم تھا اس لیے کہ بیس زیادہ تھا، بٹ اس وقت بھی 35% تھا، اب وہ 45% کی گروتھ ریٹ افیکٹولی ایکسپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ٹیکس ریونیوز کی اتنی تیزی سے تلاش ہو رہی ہے، یا آپ کہیں کہ کوشش ہے کہ آپ ٹیکس بیس کو ختم کرنے چلیں. I mean, this is completely and totally counterproductive. تو انہیں سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. اور دوسری طرف آنے کے فوراً بعد جو جس تیزی سے یہ موو کیا ہے انہوں نے ایکسچینج ریٹ فرنٹ پر اور پالیسی ریٹ فرنٹ پر، یہ بھی نامناسب تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ آپ ذرا ایک قدم رکیں، بیٹھیں اور بالکل سوچیں کہ ہم کہاں آ چکے ہیں، اور خدا نخواستہ جس طرح آپ نے کہا کہ خطرہ یہ کہ اس کے نیچے اور جا سکتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز سمجھا دوں کہ ایک بڑی حیرت انگیز جی میں ایک آخری بات کر لوں، پھر آپ سے سوال آپ ضرور کریے گا. میں ایک بہت اہم چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے افراط زر میں جس چیز سے ہم سب زیادہ پریشان کن ہیں اور حیرت کن ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے جو اشیاء ہیں ان کے قیمتوں میں باقی چیزوں سے زیادہ اضافہ ہے. آپ نے 11.4% کا ذکر کیا اوور آل، کھانے پینے کی چیزوں میں 15% ہے، اور اگر آپ سینسٹیو پرائس انڈیکس لیں تو 19%. یہ غریب آدمی کو مار رہا ہے. یہ کون سی پالیسی ہے جو فوڈ پرائسز کو بڑھانے کی طرف چلی ہیں؟ آپ مجھے یہ سمجھائیے کہ آٹے کی قیمت میں کیوں 12% اضافہ؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ چینی کی قیمت میں 40% کیوں اضافہ؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مرغی کی قیمت میں 55% کیوں اضافہ ہے؟ یہ کون سی کیا وجہ ہیں اس کے؟ دیر آر نو اپیرنٹ ریزنس فار دس. یہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے مارکیٹس. اور آپ کے جو ادارے ہیں جن کو مونوپولیز، کارٹیلز اور مافیاز کو کنٹرول کرنا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. میں ذرا جوش میں آ گیا ہوں، معاف کریے، مجھے پروفیسر رہنا چاہیے، مگر یہ ایشوز اتنے سنجیدہ ہیں. جی ہاں، میں کہہ رہا تھا جو اکنامک ٹیم ہے موجودہ، انہیں کو اصلاح کرنی چاہیے اپنی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ انسرٹنٹی بڑھتی ہے جب آپ ٹیم کو 3-4 مہینے میں بدلنا شروع کر دیں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی اکنامک ٹیم جو ہے ان کو بیٹھ کے سوچ سمجھ کے، اور ایک زمانہ تھا کچھ تقریباً 8-9 مہینے پہلے جب ہمارے ہاں ایک اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بھی ہوا کرتی تھی، اس کو آپ نے بند کر دیا. ملک کے اچھے اکانومسٹ تھے، آپ اس کو بھی ریوائیو کریے. آپ کے جو ہمارے 2-3 ٹاپ جو ٹیم ممبرز ہیں، دے شوڈ ریئلی فوکس ناؤ آن واٹ از ہیپننگ. مجھے آپ بتائیے کہ میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ کیوں چینی کی قیمت 40% بڑھی ہے، کیوں
آپ کے مرغی کی قیمت 50 سے زیادہ فیصد بڑھی ہے، کوئی وجہ ہے؟ جی جی ڈائگنوسس کریں، بتائیں کیا ہے اس کی وجوہات۔ یہ اس طرح کی جو آپ دیکھیں کہ بہت سے آپ کے جو عام چیزیں ہیں کھانے پینے کے، ان کے اضافہ 30، 35، 40% تک ہوا ہے، کیوں جی ہوا جی ہے؟ جی جی اس کی ڈائگنوسس کریں اور پھر سلوشنز کو امپلیمنٹ کریں۔ ٹھیک، بہت شکریہ، بہت ضروری ہو گیا ہے، Thank you, sir. خدا جی۔ نخواستہ حال خراب ہوں گے حالات۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ بات کر رہے تھے، اور آخر میں کچھ نظامی صاحب وہ دکھی بھی ہو گئے، پاکستان کے عوام جو اس وقت مشکل میں ہیں مہنگائی کو لے کے، اس کو لے کر۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج کے پروگرام سے اتنے، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔